گھر کو شیشے کی طرح چمکائے رکھتی۔ وہ ہم سب کی سان مند بھی تھی کہ ہم نے انہیں چچا کے گھر سے نجات دلائی۔ عقیلہ بھابھی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے چچا اور چچی سارا دن ان سے نوکرانی کی طرح کام لیتے اور پیٹ بھر روٹی بھی انہیں نصیب نہ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد تو عقیلہ بھابھی کے چچا اور چچی انہیں بالکل ہی بھول گئے۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھریلو مسائل بڑی حد تک حل ہو گئے تھے، کیونکہ اب ہم سب اپنے اپنے کاموں میں بڑے اطمینان سے مصروف تھے اور کھانا بھی اپنے وقت پر تیار ہونے لگا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ پہلے تو ایک کمرہ میرا اور نومیہ کے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا تھا اور دوسرے کمرے میں راحیل بھائی اور ابا ہوتے تھے، مگر عقیلہ بھابھی کے آ جانے سے اب میرا اور نومیہ والا کمرہ راحیل بھائی اور عقیلہ بھابھی کے زیر استعمال تھا۔ اب میں اور نومیہ ابا والے کمرے میں پڑھائی کرنے لگے تھے۔ میں پری انجینئرنگ انٹر میں تھا۔ اس سال مجھے بہت محنت کرنا تھی، کیونکہ اگر میں محنت نہ کرتا تو میرا انجینئرنگ میں سلیکشن نہ ہو سکتی تھی۔ راحیل بھائی نومیہ اور میرے پڑھائی کا خاص خیال رکھتے تھے اور اکثر سختی بھی کرتے تھے۔ وہ رات کو ہمارے کمرے میں آتے اور ہمیں انہماک سے مطالعہ کرتے دیکھ کر چلے جاتے۔ راحیل بھائی اور عقیلہ بھابھی پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ مثالی میاں بیوی تھے۔ ان کا کبھی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، بس ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اگر راحیل بھائی کو ڈیوٹی سے تھوڑی سی دیر بھی ہو جاتی تو عقیلہ بھابھی پریشان ہو اٹھتی اور مجھ سے کہتی، جمیل ذرا جا کر دیکھنا تو تمہارے بھائی جان کہاں رہ گئے۔ مجھ سے اور نومیہ سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور ہمارے آرام کا پورا خاص خیال رکھتی تھی۔ بھابھی کے آنے سے پہلے نومیہ کو اسکول سے آ کر بہت سے گھریلو کام کرنے پڑتے، مگر اب بھابھی اسے کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی اور کہتی کہ نومیہ بس تم پڑھو اور خوب محنت کرو۔ نومیہ نے اب پری میڈیکل کے سال اول میں داخل لے لیا۔ عقیلہ بھابھی اکثر نومیہ کو ڈاکٹر صاحبہ اور مجھے انجینئر صاحب کہہ کر پکارتی۔ عقیلہ بھابھی کی اس بات پر میں ہنس دیتا اور نومیہ شرما جاتی۔ ایک روز بھابھی کی طبیعت ناساز تھی، انہیں اچانک چکر آنے لگے اور وہ اکائیاں لینے لگیں۔ نومیہ اور میں بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ راحیل بھائی بھی فکر مند ہو گئے۔ ہم دونوں انہیں لیٹی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور بولے، مبارک ہو مسٹر راحیل، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بھابھی شرما گئی۔ ہم گھر واپس آئے تو یہ خبر سب کے لیے بڑی مسرت کا باعث بنی۔ راحیل بھائی بھی بہت خوش تھے، مگر ان پر بیرون ملک جانے کی دھن سوار تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے تھے کہ وہ باہر جا کر قسمت آزمائی کریں گے۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مگر ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ دراصل ان کے ایک دوست نے ہی انہیں باہر جانے پر اکسایا تھا اور ایسے سبز باغ دکھائے تھے